ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة هم يوقنون وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم ہے، انعام ہے، احسان ہے کہ اس کی کتاب، اس کا کلام اصل صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اصل صورت میں موجود ہونے کی وجہ سے ہمارا دین تحریف سے محفوظ ہو گیا ہے. اس میں کوئی شخص، کوئی مقتدا، کوئی رہبر اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنی حدود اپنی کتاب میں بیان کر دی ہیں. دنیا میں جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں جو اسلام کے اندر ہی وجود میں آئے، ان میں سے ہر فرقہ دعوت قرآن ہی کی طرف دیتا ہے اور اپنی تمام غلط باتوں کو ثابت کرنے کے لیے حوالہ بھی قرآن ہی کا دیتا ہے. تو اس پر ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ قرآن جب ہدایت کی کتاب ہے تو سارے باطل فرقے، ان کی بنیاد پھر قرآن کیوں ہے؟ آپ کسی بھی فرقہ پرست کے پاس جائیں جو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کے بیٹھا ہوگا، وہ اپنی اس باطل دعوت پر دلیل کہاں سے پیش کرے گا؟ قرآن مجید سے. منکرین حدیث کو لے لیں آپ، جو حدیث کے حجت ہونے کے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی طرف، آپ کی احادیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اس دعوے کی دلیل قرآن مجید ہی سے دیتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. کہتے ہیں جب کتاب اللہ نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے تو حدیث کی طرف جانے کی کیا ضرورت؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. بعض جو متشدد قسم کے غیر مقلد ہیں وہ بھی اپنی دعوت قرآن ہی سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں فقہا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. فلاں فقیہ کا کیا قول ہے، فلاں صحابی کا کیا قول ہے، فلاں تابعی کا کیا قول ہے، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث.
جب تک ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور بعض دفعہ یہ دلیل بھی دی جاتی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہارے رب نے جو کچھ نازل کیا اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کے پیچھے نہ چلو۔ اور اولیاء سے مراد امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ان جیسے دوسرے فقہا۔ بات سمجھ میں میرا خیال ہے آ رہی ہے؟ تو دلیل ہر ایک کہاں سے پیش کرتا ہے؟ بولو بھائی، قرآن مجید۔ تو آپ کہیں گے کہ فرقے در فرقے تو بنتے چلے جا رہے ہیں اور قرآن ہی سے بن رہے ہیں، تو یہ قرآن معاذ اللہ کتاب ہدایت تو نہ ہوئی، یہ تو فرقہ پرستوں کے لیے ایک منبع اور سرچشمہ ہے معاذ اللہ۔ کہیں توہین قرآن کا کیس نہ بنا دیں آپ مجھ پہ، اس لیے معاذ اللہ کا لفظ بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ آ سکتا ہے دل میں۔ تو یاد رکھیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس لیے کتاب ہدایت ہے کہ جتنے باطل فرقے قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں ان کی دلیل کا جواب بھی قرآن ہی میں موجود ہے، لیکن اس کے لیے موجود ہے جس کو پورا قرآن آتا ہو، جو کہ علماء کو آتا ہے، مجتہدین کو آتا ہے۔ جن کو پورا قرآن نہیں آتا تو وہ صرف اپنے مطلب کی آیات پیش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ آیات جن سے ان کے نظریات کی نفی ہوتی ہے، ان آیات کی طرف ان کی یا تو توجہ نہیں ہوتی یا ان کو وہ آیتیں آتی نہیں ہیں، یا ان کا وہ ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں جو قرآن کی دوسری آیتوں کے خلاف جا رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، بھی یہ میرا موضوع نہیں ہے، جو موضوع ہے وہ تو دوسرا موضوع ہے، وہ انشاءاللہ آؤں گا۔ میں یہ چھوٹی سی بات چھیڑ دی ہے تو اس کو ذرا مکمل کر لوں۔ منکرین حدیث جو کہتے ہیں، ایک دفعہ میری بات چیت ہوئی منکرین حدیث سے، وہ کہنے لگے کہ جب اللہ نے قرآن میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، تبیان لکل شیء، ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، تو ہمیں نبی کی حدیثوں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو میرے بھائی جواب سمجھ میں آئے گا۔ تبیان لکل شیء، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟ تو میں نے کہا اللہ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ 15ویں صدی میں اس امت میں اختلاف پیدا ہوگا کہ حدیث حجت ہے یا نہیں ہے، تو اللہ نے یہ مسئلہ بھی قرآن میں بیان کیا ہوگا؟ نہیں، یہ بات سمجھ میں کہ میں برحق ہوں یا آپ برحق ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں سب کچھ قرآن سے لو، نبی کے قول کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی تو ایک چیز ہے نا جسے قرآن نے بیان کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ بیان کیا ہے، آپ بتائیں کہ بیان کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہر چیز بیان نہیں کی پھر، معاذ اللہ۔ اور اگر بیان کیا ہے تو آپ بتائیں پھر کہاں بیان کیا ہے جس میں یہ بتایا ہو کہ نبی کی بات کی طرف مت جاؤ، صرف اللہ کی بات کو لو، نبی کی بات کو نہیں لو۔ کہاں بیان کیا قرآن نے؟ سنا تھا کہ 20-25 سال سے وہ بڑے چیمپئن تھے، لوگوں کو ورغلا رہے تھے، لیکن یہاں آ کے کیا ہو گئے؟ یہاں سے مراد قرآن کے سامنے آ کے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہی جو جب ٹائر میں ہوا زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹائر جو چیز ہو جاتا ہے وہی چیز ہو گئے، وہ بھی ساری ہوا غائب نکل گئی۔ جب انسان میں تکبر زیادہ پیدا ہو جائے نا تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ یہی حال ان باطل فرقوں کی ہے، ایک دوسروں کو گمراہ اور جہنمی قرار دے دے کے کہ مطلب صرف ہم صحیح ہیں باقی سارے جہنم میں۔ حدیث میں آتا ہے حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعه، اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے تو اللہ اس کو
نیچے کر دیتے ہیں. تو اب پھنس گئے. اگر یوں کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن میں بیان نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ تو ابھی کہہ رہے تھے ہر چیز بیان کی ہے, اور اگر یہ کہتے ہیں کہ بیان ہے تو بتاؤ کہاں ہے. تو کافی دیر سٹ پٹائے, پھر کہنے لگے آپ بتا دیں. میں نے کہا قرآن نے بیان کیا ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ اے نبی ہم نے آپ پر اس قرآن کو, اس کتاب کو, اس نصیحت کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیں. اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ تعالی نبی کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ نبی یہ کتاب اپنی امت کو تعلیم دیں گے, سکھائیں گے. تو میں نے کہا کہ نبی کا سکھایا ہوا گیا کہاں؟ وہ حدیث ہی تو ہے جو نبی کے اقوال ہیں, جو نبی کا سکھایا ہوا ہے. وہ کہنے لگے یہ بخاری, مسلم اور حدیث کی ساری کتابیں یہ حجت نہیں ہیں, یہ عجمیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. جیسے سعودی عرب کے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت عجمیوں کی جماعت ہے, اس لیے قبول نہیں کرتے اس کو. تو یاد رکھو حدیث کی زیادہ تر کتابیں عجمیوں کی لکھی ہوئی ہیں, لیکن سب قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس کو. تو یہ عجمی ہونے کا تانا دینا یہ ہمیشہ باطل لوگوں کا تانا رہا ہے کہ کسی کام کو عجمی نے شروع کیا ہو تو وہ اسلام نہیں ہے, اور عربی شروع کرے تو وہ زمزم سے دھلا ہوا ہے. یہ عصبیت کی باتیں ہیں جو سب کی طرف سے نہیں, بعض لوگوں کی طرف سے یہ پھیلائی جاتی ہیں. امام بخاری عجمی تھے, جن کی کتاب صحیح بخاری پوری دنیا میں سب سے زیادہ مستند سمجھی جاتی ہے, عرب میں بھی سب سے زیادہ مستند سمجھی جاتی ہے. تو وہ تھے کیا؟ عجمی. تو بعض کام اللہ نے عجمیوں سے بہت اچھے لیے. کام ہونا چاہیے خواہ عجمی سے ہو, عربی سے ہو, کالے سے ہو, گورے سے ہو. تو وہ کہنے لگے یہ کتابیں قابل اعتماد نہیں ہیں, کیا پتا کہ یہ نبی کے قول ہی ہیں یا کسی نے سازش کر کے. تو میں نے کہا چلو فرض کر لیتے ہیں قابل اعتماد نہیں ہے. تو جو قابل اعتماد ہیں وہ کہاں ہیں پھر آپ بتا دیں. کیونکہ اللہ نے تو یہ قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ نبی تعلیم دیں گے, نبی اس کتاب کو واضح کریں گے. تو اگر نبی کا بیان کردہ قرآن جس میں نبی کی تشریحات ہوں, جو حدیث میں ہے, وہ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ کہیں بھی نہیں ہے. تو وہ کہاں گیا سکھایا ہوا جو نبی سکھا کے گئے تھے؟ اور اگر وہ ضائع ہو گیا تو پھر اس کا مطلب قرآن سمجھنا کسی کے بس کی بات بولو بھائی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ نبی بیان کریں گے اس قرآن کو. تو نبی کا بیان معتبر ہے, نبی کے بیان کے علاوہ کسی کا بیان معتبر نہیں ہے. اب جب نبی کا بیان محفوظ ہی نہیں ہے تو اب قرآن کی تشریح ممکن ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ آپ لوگوں کو جو قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں, جب یہ بات لوگوں کے سامنے آئے گی تو قرآن بھی معتبر نہیں رہے گا, نہ وہ قرآن کے رہیں گے نہ حدیث کے رہیں گے. جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا فائدہ بات کرنے کا بھائی. ٹیکنیکل باتیں ہیں, ذرا دماغ لڑانے کی کوشش کیا کریں. یہ جتنے باطل فرقے ہیں نا, ان میں ہر ایک کا جواب قرآن میں موجود ہوتا ہے, مگر اہل عقل کے لیے جن کو آتا ہو قرآن. تو وہ کافی دیر اسی میں بغلیں جھانکتے رہے, کافی گھما پھرا کے. میں نے کہا پھر قرآن میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, اللہ کے نبی کتاب کو سکھائیں گے. تو اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا کہاں گیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہی تو ہے جو قرآن اللہ نے دیا, یہی سکھایا ہوا ہے. میں نے کہا یہ سکھایا ہوا ہے نہیں, یہ تو متن ہے. قانون کا متن ایک الگ ہوتا ہے, اس کی تشریح الگ ہوتی ہے. نیوٹن کا ایک قانون ہے, میں نے ان کو ایک مثال دی. نیوٹن کا قانون ہے کہ جو چیز چلتی چلی جا رہی ہے, متحرک ہے, وہ ہمیشہ متحرک رہے گی جب تک کہ اسے روکنے کی کوئی طاقت نہ ہو. یہ تو متن ہے. اب ٹیچر اس قانون کو ڈیفائن کرتا ہے, تو طلبہ نے کہا کہ آپ کے ذمہ ہے اس قانون کو ہمیں سمجھائیں. تو ٹیچر نے وہی متن پیش کر دیا کہ نیوٹن کا قانون ہے, جو چیز چلتی چلی جا رہی ہے وہ چلتی رہے گی, جو رکی ہوئی ہے وہ رکی رہے گی. کہے گا یہ تو لکھا ہوا ہے, یہ تو ہمیں معلوم ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بس یہی مطلب ہے؟ تو یہ ڈیفائن ہوا کہ نہیں ہوا؟
بالکل نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے پاگل ہے. ڈیفائن کے لیے الفاظ ٹیچر کے اپنے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا قرآن جو نبی نے ڈیفائن کیا، وہ نبی کا ڈیفائن کردہ قرآن، نبی کا واضح کردہ قرآن. ہم تو کہتے ہیں بخاری میں ہے، حدیث میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے. یہ ساری حدیثیں کس کی؟ قرآن ہی کی تشریحات ہیں. آپ اگر کہتے ہو کہ یہ کتابیں معتبر نہیں ہیں تو پھر نبی کی تشریح گئی کہاں پہ؟ اور اگر وہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کا مطلب قرآن کی تشریح ممکن نہیں ہے. تو اس دعوت سے لوگ قرآن کی طرف آئیں گے یا قرآن سے بھی بھاگ جائیں گے؟ اس لیے یہ باطل لوگ لیبل اچھا استعمال کرتے ہیں. جیسے لیبل عنوان جو ہے نا، مرغی کا غسل بکرا ہوتا ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے دیسی مرغی کا سوپ. ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے یہ جو مرغی کا سوپ بک رہا ہے نا، جہاں مرغیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، کپڑے اتار کے لٹکی ہوئی الٹی، اور ایک شوربے کی پورا دیگ ہوتا ہے نیچے، تو یہ مرغی کا سوپ نہیں ہے، یہ غسل مرغی ہے. غسل مرغی، مرغی کو اس میں غسل دے کے نکالا جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی نہاتا ہے نا کسی برتن میں، غسل تالاب میں نہائے، ایک دفعہ ڈبکی لگا کے نکل آئے، تو تھوڑے سے آپ کے اثرات اس تالاب میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو مرغی کو کھال اتار کے اس پانی میں ایک دفعہ غسل دیا، لٹکا دیا اوپر، لٹکائیں 8-10 مرغیاں، تو وہ پانی میں کیا ہوگا؟ کیا ذائقہ ہوگا اس میں؟ لیکن ہلدی ڈال کے، اس میں مرچ مسالے ڈال کے اس میں ذائقہ پیدا کر دیا. اس میں مرغی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ اس میں مرغی کو محض غسل دیا گیا ہے، اس کے علاوہ اس پانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ایسا شخص یہ سوپ پیے گا کیا؟ بولو بھائی، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ پیے گا. اس لیے ہمیشہ اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے، مارکیٹ میں لانے کے لیے لیبل بہت اچھا لگایا جاتا ہے. تو لیبل اس پہ لگایا جائے گا دیسی مرغی کا انڈے والا سوپ، نیچے لکھا ہوگا ہماری کوئی برانچ نہیں ہے. بھائی اس میں برانچ کی ضرورت کیا ہے؟ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں، ہماری کوئی دوسری برانچ نہیں ہے. تو یہ دور ہے پیکنگ کا، کہ پیکنگ اچھی دکھاؤ، نام اچھا استعمال کرو. تو جو صبح سے شام چیخ رہا ہے نا قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث، قرآن حدیث کے علاوہ مقصد اس کا اپنے فرقے کی طرف لے کر آنا ہے. جو صبح و شام فرقہ واریت کے خلاف سب سے زیادہ چیخ رہا ہے، سب سے بڑا فرقہ پرستی وہ ہوتا ہے. جماعت المسلمین کی مثال کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں. آپ ان کے بینر میں دیکھیں، ہمارا کوئی امام نہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو لیبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا رہے ہیں، ہمارا کوئی امام نہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. مطلب ہے کہ ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، صرف نبی کو مانتے ہیں. انسان متاثر ہوتا ہے. ماشاءاللہ جی، ایک ہمارے امام صاحب ہیں، کبھی امام حنیفہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کبھی امام شافعی کے بیان کر رہے ہیں. یہ دیکھو صرف اور صرف کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ہم امام ابو حنیفہ کو اتنا نہیں مانتے جتنا یہ جماعت المسلمین کے امام کو مانتے ہیں. یہ جو ان کی خود ساختہ جماعت المسلمین کا جو امام ہے نا، یہ جس چیز کو کہہ دے حلال وہ حلال، یہ جس چیز کو کہہ دے حرام وہ ہمیشہ کے لیے حرام. کسی فروعی مسئلے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ یہ جو فتویٰ دے رہے ہیں کیا یہ نبی کا فتویٰ ہے یا آپ کا خود ساختہ فتویٰ ہے؟ آؤ بیٹھ کے بات کرو. کبھی نہیں بات کریں گے. زہر کا پیالہ پی لیں گے. کتنے لوگوں کو طلاقیں، لوگوں نے بیویوں کو طلاقیں دی، انہوں نے حلال کروا دیا. میں جب ان سے کہتا ہوں آؤ بیٹھو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ یہ طلاق شمار ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی کا فتویٰ ہے کہ شمار نہیں ہوگی، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہے فتویٰ کہ شمار ہوگی، کاؤنٹ ہوگی. تو آؤ بیٹھ کے بات کریں قرآن حدیث کی روشنی میں. زہر کا پیالہ پی لے گا کوئی غیر مقلد اور جماعت المسلمین والا، مگر 3 طلاق کے موضوع پر کسی عالم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا فیس ٹو فیس.
عوام کے سامنے لکھتے رہیں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے، فلانی حدیث ہے، فلاں حدیث ہے، فلاں حدیث، اور اگر آپ ان سے بات کرنے کے لیے جاؤ تو موضوع بدل دیں گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ لیبل اچھا ہے، دیسی انڈے کا لیبل، دیسی مرغی کا لیبل، مگر حقیقت میں غسل مرغی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے بھائی یہ قرآن حدیث کے نام پہ جو دھوکے دیے جا رہے ہیں آج کل، نئے نئے فرقے بنائے جا رہے ہیں، تھوڑا ہوشیار رہیں. جو چیز صدیوں سے نہیں ہے، 1400 سال سے نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتی. میں ان سے کہتا ہوں جماعت المسلمین والوں سے اپنا نسب پیش کر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ یہ جو تم نے جماعت المسلمین بنائی ہے نا اس 15ویں صدی میں، اس کا 100 سال پہلے کوئی ثبوت دکھا دو. جبکہ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جو دعوت بھی امت کو توڑنے کا کام کر رہی ہے، خواہ وہ کتنا اچھا لیبل لگا کے کام کرے، لیکن کام کیا ہو رہا ہے؟ توڑنے کا. تو اس کے کام کو دیکھا جائے گا، اس کے نام کو نہیں دیکھا جائے گا. دیکھو ایک آدمی قصائی ہے، گوشت لٹکا ہوا ہے، ران کا، پٹ کا، چانپیں ادھر لٹکی ہوئی ہیں، ہاتھ میں اس کے چاپڑ ہے، نام رکھا ہے ڈاکٹر A.K. رحمان، کچھ بھی ABCD والا نام جو آج کل ایک پڑھے لکھوں کا نام سمجھا جاتا ہے. ڈاکٹر A.K. علی خان مثلا، ڈاکٹر A.K. رحمان، یہ تختی لگائی ہوئی ہے اس نے، نام پڑھے لکھا. ایک ایسے ہی ہوتے ہیں نا جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا نام یہ نہیں ہوتا عبدالستار، یہ تو پرانے زمانے گوار جاہل لوگوں کا کام تھا. عبدالستار، عبدالغفار A.G. خان، یہ ذرا لگتا ہے کہ یہ آدمی کوالیفائڈ. تو قصائی ہے، دھوتی پہن کے بیٹھا ہوا ہے، اور چانپیں، پٹ کا گوشت، ادھر کلیجی لٹکی ہوئی ہے، ادھر ہاتھ میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چاپڑ. نام کیا، لیبل کیا لگا ہوا ہے؟ ڈاکٹر A.K. رحمان. اور اپنے اس قصاب خانے کی جو پہچان ہے وہ کلینک، اور ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے. اس کلینک کی ٹائمنگ صبح 5 سے 6 یا صبح 5 سے 10 اور رات 6 سے 11. تو کیا ان عنوانات سے یہ ڈاکٹر، یہ جو کسائی ہے، یہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ لوگ جائیں گے اسے نبض دکھانے کے لیے؟ تو جماعت المسلمین والوں نے کام وہ کیا جسے حدیث میں جہنم میں داخلے کا سبب قرار دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین، جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا. کیا مطلب؟ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس فرقے سے الگ ہوگا جس کا نام جماعت المسلمین، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو عامت المسلمین جس ٹریک پر مسلمان چل رہے تھے اس ٹریک سے الگ ہونے کی کوشش کرے گا، ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائے گا، شذ فی النار، اللہ اسے جہنم میں بھی قیامت کے دن بھی مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے. کہ جس ٹریک پر مسلمان چل رہے تھے آپ نے اس سے ہٹ کے دوسری جماعت کیوں بنا لی؟ جماعت المسلمین نے بڑی ہوشیاری دکھائی. صدیوں سے مسلمان جس ٹریک پر چل رہے ہیں، جس راستے پر چل رہے ہیں، انہوں نے 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائی، تمام مسلمانوں کو گمراہ قرار دیا. اب کسی خاتون کا نکاح اگر کسی حنفی شخص سے ہوا ہے تو وہ خاتون جماعت المسلمین میں چلی گئی تو فتویٰ دیا کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ پہلے آپ کا نکاح کسی مشرک سے ہوا تھا، گمراہ سے، اب آپ نے آج اسلام قبول کیا ہے. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ نکاح کے ختم ہونے کا فتویٰ دیا باقاعدہ. میاں بیوی میں لڑائی، بچے رل گئے، الگ ہو گئے. خاتون اس پہ خوش ہیں کہ میں پہلے گمراہیوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، آج اللہ نے مجھے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ یہ ایک عامت المسلمین کا جو ٹریک ہے اس سے الگ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس ٹریک سے الگ ہو کر جو جماعت بنی اس کا نام کیا رکھ لیا؟ جماعت المسلمین. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس پہ لیبل کیا لگا دیا؟ دیسی مرغی.
لیبل لگا دیا جماعت المسلمین. اب جتنی حدیثوں میں جماعت المسلمین کے فضائل کا ذکر ہے وہ ساری حدیثیں کس پہ فٹ کرنا شروع کر دیں؟ اپنے اوپر. بھائی نہیں آ رہی سمجھ میں تو میں گھر چلا جاتا ہوں. واضح بات ہے بالکل. اب جہاں حدیث میں جماعت المسلمین کا لفظ آئے گا تو حنفی شافی تو بیچارے بغلیں جھانکنے لگیں گے, ہمارا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے اس میں. جو حنفی عوام ہوں گے کہ بھئی حدیث میں آتا ہے کہ عید کے دن جماعت المسلمین کی نماز میں شرکت کرو, حدیث میں ہے صحیح بخاری کی, اور اپنی خواتین کو بھی لے کے جاؤ. بینر لگے ہوئے ہیں عید کے دن جگہ جگہ کہ جماعت المسلمین میں خود بھی شریک کرو عید کے دن اور اپنی خواتین کو بھی. میں نے خود بینر دیکھے ہیں. اب عوام کہتے ہیں حدیث میں تو جماعت المسلمین کی شرکت الفلاحیہ والوں کی تو عید کا کہیں بھی تذکرہ حدیث میں نہیں ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں. نہ الفلاحیہ مسجد کے امام کا ذکر ہے, جہاں بھی آ رہا ہے حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ جماعت المسلمین. پبلک جا رہی ہے تو نام کو نہیں دیکھا جائے گا, کیا دیکھا جائے گا؟ کام. کام کیا کر رہے ہو؟ کام امت کو توڑنے کا کر رہے ہو تو جہنم میں جاؤ گے. چاہے جماعت المسلمین کے نام پہ کرو, قرآن و حدیث کے نام پہ کرو, اور جو کام امت کو جوڑنے کا کر رہا ہے وہ کسی بھی لیبل, کوئی بھی لیبل لگا کے کر لے کام, وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر نام وہی کیوں نہیں رکھ لیتے جو نبی نے تجویز کیا؟ الگ سے نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ موضوع پھر چلا جاتا ہے کہیں اور, اصل موضوع سے بات ہٹ جاتی ہے. لیکن کیا کروں, کسی بھی سوال کو اگر ادھورا چھوڑ دیا جائے نا تو پھر ایک خلجان رہ جاتا ہے لوگوں کی طبیعت میں, اور گمراہ لوگوں کو پھر موقع ملتا ہے بات بڑھانے کا. سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ یہ حنفی شافی دیوبندی فلانا ڈمکانا یہ نام کیوں رکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے؟ جب آپ اصل جماعت المسلمین آپ لوگ ہیں تو پھر نام بھی وہی رکھو نا, مسلمین. یہ دیوبندی کیا ہوتا ہے, یہ تبلیغی کیا ہوتا ہے, اور یہ جناب آپ کے جماعت اسلامی کیا ہوتی ہے, مودودی فرقہ کیا ہوتا ہے, اور یہ گرین چینل اور وائٹ چینل اور حنفی اور شافی یہ کیا ہوتے ہیں؟ مسلم کیوں نہیں کہتے اپنے آپ کو؟ نہیں آ رہی بات؟ تو یاد رکھو اللہ, جیسے پھر قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے ہوا سماکم المسلمین, اس اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. کہیں بھی نہیں ہے کہ اس اللہ نے تمہارا نام جماعت دیوبندیین رکھا ہے یا بریلویین رکھا ہے. کہیں ہے قرآن میں؟ یا اس اللہ نے تمہارا نام تبلیغیین رکھا ہے بھائی؟ یا اس اللہ نے تمہارا نام اور کون سے فرقے ہیں حنفیین رکھا ہے؟ کہیں ہے؟ تو یاد رکھو اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے, غیر مسلم کے مقابلے میں. مسلم کے مقابلے میں نہیں رکھا. قائد اعظم نے ہمارا نام پاکستانی رکھا ہے, جاپانی کے اور انڈیا کے مقابلے میں. لیکن پنجاب والے کا نام سندھ والے کے مقابلے میں پنجابی رکھا ہے, پاکستانی نہیں رکھا. پہچان ہوتی ہے دوسرے مذہب سے اپنے آپ کو ممتاز کرنا, تو غیر مذہب سے ممتاز کرنے کے لیے مسلم کا لفظ ہے. خود مسلم میں اگر کسی بات میں اختلاف رائے ہوگا تو اس اختلاف رائے کی نسبت پھر اس رائے کے اختلاف کرنے والے کی طرف کی جا سکتی ہے. اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں. دیکھو ہم یہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا, جو ترتیب ہے, یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے. حضرت عثمان کا تیار کردہ مصحف. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مصحف محمدی کیوں نہیں ہے؟ کوئی غیر مسلم کہہ سکتے نا آپ عثمان کا مصحف کیوں تلاوت کرتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا مصحف کیوں تلاوت نہیں کرتے؟ ہم کہیں گے بھائی حضرت عثمان کے مصحف میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مصحف میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کیا پھر اس کو مصحف عثمانی کیوں کہتے ہو, مصحف محمدی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ مشکل ہو رہی ہے کافی سمجھانے میں. لکھا ہوتا ہے نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. تو یہ فرقوں میں بھی ہے, بہت سارے فرقے لیبل اچھا استعمال کر رہے ہیں. نام, کام دیکھو, کام, کسی کے نام کو نہ دیکھو. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا 73 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا, تو علماء نے اس میں فرمایا کہ اس ایک کا کوئی مخصوص نام نہیں ہوگا.
کہ وہ دیوبندیہ ہے یا وہ اہل حدیث ہیں یا وہ جماعت المسلمین ہے یا وہ حنفی ہے یا شافی، وہ مخصوص نام نہیں ہوگا، کسی بھی نام سے ہو، اگر اس کی نیت درست اور طریقہ کار درست ہے تو وہ تمام فرقے، خواہ وہ اہل حدیث میں ہو، خواہ وہ دیوبندیوں میں ہو، خواہ وہ بریلویوں میں ہو، کسی میں بھی ہو، عقائد اگر وہ ہوں گے جو اللہ اس کے رسول نے دیے ہیں، اور فروعی مسائل میں اختلاف، یہ اختلاف اس فرقوں میں داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سب سے پہلے صحابہ میں اختلاف ہوا ہے۔ اس کا مطلب صحابہ کی بھی آپ کو 25 جماعتیں پھر بنانی پڑیں گی۔ رفع الیدین کے مسئلے میں بعض صحابہ قائل تھے اور بہت سارے صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک فریق جنتی اور دوسرا، بولو بھائی، جہنمی کہہ سکتے ہیں؟ یہ فروعی اختلاف ہیں۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ایک چھوٹی سی بات تھی درمیان میں، ہاں مصحف عثمانی کی بات میں عرض کر رہا تھا۔ اب کوئی کہے کہ آپ اس کو مصحف عثمانی کیوں کہتے ہو جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا مصحف ہی ہے، تو اس کو مصحف محمدی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ کے مصحف سے فرق کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی اپنا لکھا ہوا قرآن تھا، جس کی ترتیب میں تھوڑا سا فرق تھا، اس میں سورہ نساء پہلے تھی اور سورہ آل عمران بعد میں تھی۔ عبداللہ بن مسعود نے جو مصحف تیار کیا تھا اس میں سورہ نساء پہلے تھی اور سورہ آل عمران، بولو بھائی، بعد میں تھی۔ اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس لکھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ فرماتے تھے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس تو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے، رات کو سب دم کر کے سوتے ہیں، لکھنے کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ ہی نہیں لکھی ہوئی تھی، کہتے ہیں ہر مسلمان کو یاد ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت، بولو نا بھائی، کیا ہو گیا آپ؟ نہیں ہے۔ باقی سورہ آل عمران پہلے تھی، سورہ نساء پہلے تھی، سورہ آل عمران بعد میں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ والی سورت پہلے ہو وہ والی بعد میں ہو۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک اور مصحف تھا، اس کی ترتیب اس سے مختلف ترتیبوں سے صحابہ کرام نے مصحف لکھے ہوئے تھے۔ چمڑوں کا دور تھا نا، چمڑے میں لکھ دو، بس کسی بھی طرح سے جمع کر لو اس کو۔ ایک دن ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، عرض کیا کہ میں پریشان ہوں، میرے پاس جو قرآن کی ترتیب ہے وہ فلاں صحابی کے پاس اس کے خلاف ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا فرق ہے؟ فرمایا ادھر تو فلاں سورت اس نمبر پہ ہے، میرے پاس اس نمبر پہ ہے، یہ میرا قرآن درست یا ان کا قرآن درست؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ والی سورت تمہارے پاس پہلے لکھی ہوئی ہے، اس کے پاس بعد میں، اس کے پاس جیسے لکھی ہوئی اس طرح پڑھ لے، تمہارے پاس جیسے لکھی ہے تم اس طرح پڑھ لو۔ لیکن یہ بات صحابہ کے ابتدائی دور میں تو ٹھیک تھی، جب اسلام دنیا میں پھیلنا شروع ہوا ہے بہت زیادہ، آذربائیجان جو روس کی آزاد ریاست ہے، یہاں سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا دور حکومت میں کہ اس سے پہلے کہ اس امت میں قرآن کے مسئلے پر تلواریں چلنا شروع ہو جائیں، ایک آدمی کے پاس قرآن کی ترتیب کچھ اور، دوسرے کے پاس کچھ اور، اس سے یہ لڑائی پیدا ہو جائے گی مستقبل میں، اور وہی جنگیں ہوں گی جو بنی اسرائیل میں ہوئیں انجیل اور تورات کے مسئلے پر۔ لہذا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ان تمام مصاحف کو ختم کر کے حکومتی سطح پہ ایک مصحف کو جاری کیا جائے اور پوری دنیا پھر اسی کی اتباع کرے گی۔ نہیں آ رہی بات؟ حالانکہ نبی کے دور میں بہت سارے مصحف تھے، مگر حضرت عثمان نے ان کو ایک مصحف پہ جمع کر دیا تاکہ امت میں اختلافات پیدا نہ ہوں۔ تو یاد رکھو صحابہ کرام میں بہت سارے فروعی مسائل میں اختلافات تھے، لیکن بعد میں یہ اختلافات 4 ائمہ کے مذاہب میں آ کے بند ہوئے ہیں۔ امت نے اس لیے 5واں مذہب بنانے کی اجازت نہیں دی کہ اگر اس طرح سے اجازت دیتی گئی تو یہ امت تقسیم ہوتی چلی جائے گی۔ انتظامی طور پر مصلحت کے لیے حکم دیا کہ بھائی جو ایک مسلک کو فالو کر رہا ہے
کوئی ابو حنیفہ کے مذہب کو فالو کر رہا ہے تو پورا انہی کو فالو کرے، کوئی امام شافعی کے مذہب کو فالو کر رہا ہے تو پورا انہی کو فالو کرے، کوئی احمد بن حنبل کے مذہب کو فالو کر رہا ہے تو مکمل اسی کے پیچھے چلے، کوئی امام مالک کے مذہب کو فالو کر رہا ہے تو مکمل اسی کے پیچھے چلے۔ اب کسی کو حنفی کہنا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ محمدی نہیں ہے، بلکہ شافعی سے فرق کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود کے مصحف سے فرق کرنے کے لیے حضرت عثمان کے مصحف کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، تورات سے فرق کرنے کے لیے اس کو مصحف عثمانی نہیں کہیں گے، مصحف خداوندی کہیں گے اس کو، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب۔ تو انتظامی طور پر کہ امت میں تفرقے نہ بنے، ان کو لگام دی جائے۔ آج ہر شخص بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ لیں، قرآن حدیث کے نام پہ ایک الگ تشریح مارکیٹ میں لائے گا، آپ اس کو کیسے لگام دیں گے؟ موسیقی حلال ہو رہی ہے، پردے کی احکامات کی قرآن و حدیث کے نام پہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، زانی کی سزا حدیث میں ہے رجم، پتھر سے مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ ایک گمراہ شخص ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ تو یہ جو امت آگے جماعت المسلمین وجود میں آ گئے، جو سب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ گمراہ۔ تو اسی فتنوں کو روکنے کے لیے علماء نے کہا تھا کہ اس امت کو لگام دینے کی ضرورت ہے، لگام۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ امت کو توڑنے کے لیے چار مذہب نہیں بنے ہیں، امت کو جوڑنے کے لیے بنے ہیں۔ کیونکہ اختلاف رائے تو بہرحال ہوگا، ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ امت میں اختلاف رائے ختم ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، صحابہ میں نہیں ہوا، تابعین میں نہیں ہوا، تو آج کیسے ہوگا یہ؟ تو اس اختلاف رائے کو کی ایک حد متعین کی ہے کہ یہاں تک، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اس لیے میں اہل حدیث حضرات سے بھی کہتا ہوں، جو میرے بعض اہل حدیث ہیں، میرے معتقدین میں سے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کسی ایک مخصوص مسلک کو اختیار نہ کرو، زبردستی نہیں کرتے، لیکن اتنی بات کی کوشش کرو کہ کوئی ایسی رائے قائم نہ کرو جو چاروں مذاہب سے الگ ہو، جو نہ ابو حنیفہ کی سمجھ میں آئی، نہ امام شافعی کی، نہ مالک کی، نہ احمد بن حنبل کی۔ اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے جبال علم قرآن و حدیث کی وہ تشریح ان کی سمجھ میں نہ آئی جو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے۔ تو کم از کم اپنے علماء سے یہ پوچھ لیا کرو کہ حضرت قرآن حدیث کی روشنی میں آپ جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں تو یہ چاروں ائمہ کی رائے سے مختلف تو نہیں ہے، بالکل اس سے اگر خروج ہو رہا ہے پھر اس کی اتباع مت کرو۔ پھر یہ نہ سمجھو کہ میں قرآن حدیث کو لے رہا ہوں، ان چاروں کی رائے کو چھوڑ رہا ہوں، نہ 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 نہ، آپ قرآن حدیث کی وہ تشریح لے رہے ہیں جو آپ کے عالم کر رہے ہیں، اس تشریح کو چھوڑ رہے ہیں جو ان چاروں ائمہ نے کی ہے، یہ تعبیر ہوگی پھر اس کی۔ تو حضرت عثمان کو حکم دیا حضرت حذیفہ نے کہ جتنے مصاحف ہیں سب پہ کیا لگائی جائے؟ پابندی۔ حضرت عثمان نے پوری دنیا سے قرآن کے نسخے جمع کیے اور تمام نسخوں کو آگ لگا دیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں بظاہر بے ادبی کا عنصر ہے کہ قرآن مجید کو آگ لگانا، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، لیکن یہ آگ اس لیے لگائی کہ بالکل نام و نشان ختم ہو جائے۔ کوئی ایک ورقہ بھی کسی کو مل گیا نا مستقبل میں کہ یہ صورت پہلے تھی اور یہ بعد میں، وہ اسی کو لے کر ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ لے گا۔ بظاہر قرآن کو آگ لگانا بے ادبی ہے، لیکن اس لیے آگ لگائی تاکہ امت میں آگ نہ لگے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امت کو متحد رکھنے کے لیے یہ کام، متحد۔ پھر حضرت عثمان نے پہلے تمام بڑے بڑے صحابہ، زید ابن ثابت، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ ابن جبل، یہ سارے بڑے بڑے قرآن کے علماء صحابہ تھے، ان کو جمع کر کے مشورے سے یہ مصحف کو ترتیب دیا، سب کو جمع کیا، اپنی انفرادی رائے پر یہ کام نہیں کیا۔ تمام صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے حضرت عثمان کے اس کام سے مطمئن، اور سب نے حضرت عثمان کے اس نسخے پر اطمینان کیا۔ کوئی اگر حضرت عثمان کے حوالے اپنا مصحف نہیں کرتا تھا، حضرت عثمان بھیجتے فوجیوں کو کہ جاؤ فلاں کے پاس نسخہ ہے، لے آؤ، اس کو بھی آگ لگائیں گے ہم۔ اگر کوئی حوالے کرنے سے انکار کرتا تو کیا ہوتا؟ ٹھکائی ہوتی۔